سزا کے مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے اپنی سزا کے منتظر تھے۔ شربتی آنکھیں جو سمندر کی 7 تہوں کی گہرائی خود میں سمائے ہوئے تھی، شبنمی قطروں سے پر تھی۔ وہی وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ خود سے 2 قدم دوری پر کھڑے اپنے بابا جان کا جھکا سر دیکھتے وہ 100 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک یہی شخص تو تھا جن کا جھکنا اسے گوارا نہیں تھا، اور آج انہیں بھری محفل میں سب کی حقارت اور اشتعال بھری نگاہوں کا مرکز دیکھ وہ ایک بیٹی کے طور پر خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پہلو میں موجود شخص ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے سرخ اور سبز نگاہوں سے وہاں موجود ہر ایک شخص کو دیکھ رہا تھا، جو ایک بے بنیاد الزام کے تحت اسے گنہگار سمجھ چکے تھے۔ اس گاؤں میں سیاحت کے لیے آنا اسے اپنی زندگی کا غلط ترین فیصلہ لگا تھا۔ غفور، تم جانتے ہو جب بھی کوئی لڑکی ہمارے گاؤں کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں تو اس کا سر قلم کیا جاتا ہے یا اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ پنچایت میں موجود معزز بزرگ جو سردار کے رتبے پر فائز تھے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ غفور صاحب نے سر اٹھائے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ جو گاؤں کے اصولوں سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ فیصلہ یہی ہونے والا ہے، اپنی گلابی نرم و نازک لب باہم پیوست کرتے سسک اٹھی۔ اس گاؤں کے یہ قوانین میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مجرم وہ ہے جو آپ سب کے سامنے سینہ چوڑا کیے کھڑا ہے۔ اس لڑکی کی عزت چھیننے والا وہ ہے جس کی جھوٹی بات پر آپ سب یقین کرتے ہم دونوں کو سزا سنا رہے ہیں، جس کے ہم حقدار نہیں۔ فارس نے اشتعال انگیز نگاہوں سے ایک طرف کھڑے فرمان کی جانب دیکھتے دانت پر دانت جمائے کہا تھا، آدھی رات کو تم دونوں لکڑی کے گودام میں تنہا تھے، ہم آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ خود اپنی ان آنکھوں سے تم دونوں کو غیر مناسب حالت میں ایک دوسرے کے قریب پایا ہے، اور اب بھی تم میں اتنی جرت ہے کہ تم اپنے گناہ سے مکرو۔ اس گاؤں کی صدیوں سے ریت چلی آ رہی ہے، جو عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہارے آگے 2 راستے رکھے ہیں، یا تو نکاح کرو اس لڑکی سے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مارا جائے گا۔ سردار کے ساتھی اس کی بات پر گرج اٹھے۔ ہم نے مہمان سمجھ کر تم لوگوں کو اپنے گاؤں اپنے قبیلے میں جگہ دی، اور تم نے ہماری ہی عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ سردار اپنی جگہ سے اٹھتے طیش اور اشتعال کی حالت میں دھاڑے۔ منیبا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ غفور صاحب سردار کو بگڑتے دیکھ گڑبڑائے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی عزیز تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتے تھے، جبکہ فرمان فتح مندی سے مسکرا رہا تھا۔ اپنا دامن جھاڑتے وہ اپنا آپ بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے حسد اور بغض کی آگ میں جلتے فارس کی موت کا خواہش مند تھا، اور اس صورتحال میں سے اپنی خواہش کی تکمیل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں خدارا، اس غریب پر رحم کھائیے، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لیتے اس کی اور اپنی جان کو محفوظ کریں۔ یہاں اس قبیلے میں جو قانون و قواعد ہیں انہیں کسی صورت نہیں توڑا جا سکتا۔ ایک مجبور باپ کی فریاد سن لیں، میری بیٹی کو بچا لیں صاحب جی۔ غفور صاحب تیزی سے فارس کے نزدیک آتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بھیگے لہجے میں گویا ہوئے۔ منیبا تڑپ اٹھی، بابا! بھیگی آواز میں انہیں پکارتے وہ ان کی جانب بڑھتے، ان کے سینے سے لگی۔ بابا، میں جانتی ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا اللہ جانتا ہے، اور آپ کو بھی تو مجھ پر یقین ہے نا؟ پھر بے شک مجھے موت آ جائے، مجھے کوئی رنج نہیں ہے بابا، بھیک مت مانگے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میری عزت بچائی، پر مجھے زبردستی ان پر مسلط نہیں کرے۔ غفور صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ بھیگی آواز میں کہتی شربتی نگاہوں کا رخ فارس کی جانب کر گئی، جو سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں موجود ہر شخص اس وقت محض اشتعال میں مبتلا تھا، کوئی اس کی دی گئی وضاحت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب تو فیصلہ بھی سنا دیا گیا، میں کیسے تمہیں موت کے حوالے کر دوں؟ اکلوتی اولاد ہو تم میری، تم ہو تو میں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ غفور صاحب اسے سینے میں بھینچے نم آواز میں بولے، غفور جلدی فیصلہ کرو، ہمیں پنچایت ختم بھی کرنی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہاں موجود مرد حضرات بے حس تھے۔ ان دونوں باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے لپٹتے روتے دیکھ کر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب طاقت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمان نے اس دلسوز منظر کو
میلوں ڈرامے کا نام دیتے اپنے آنکھیں گھمائیں، جبکہ فارس کے باقی دوست سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ میں نکاح کروں گا اس لڑکی سے۔ اس سے قبل کہ منیبہ غفور صاحب سے الگ ہوتی، اپنا فیصلہ سناتی، فارس کی سرد آواز وہاں گونجی۔ فرمان ٹھٹک گیا۔ یہاں تو بازی الٹی پڑ گئی تھی۔ فارس جیسا خوبرو مرد جو اپنی حیثیت کے مطابق دوستی کرتا تھا، کمتر چیزیں یا انسان اس کے نزدیک کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ایک غریب چرواہے کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار تھا۔ منیبہ کی شربتی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ غفور صاحب نے تشکر کا سانس بھرا۔ منیبہ نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کا محافظ بن بیٹھا تھا، پہلے اس کی عزت اور اب اس کی جان کا۔ اسی پل فارس کی سبز نگاہوں کا رخ اس کی جانب مرکوز ہوا۔ سبز اور شربتی آنکھوں کا تصادم اس قدر زور آور تھا کہ وقت تھم سا گیا۔ سرد ہوائیں جو کچھ پل پہلے سوئیوں کی مانند ہڈیوں میں چبھ رہی تھی، اب طمانینت بخش رہی تھی۔ ایک کی نگاہوں میں حیرت، بے یقینی، تشکر، بیک وقت تین جذباتوں کا سمندر معجزن تھا، تو دوسری آنکھوں میں نرمی لیے اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا نگاہوں کا نگاہوں سے ملنا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو ٹھہرتے پھر سر پٹ دوڑنے لگتی ہیں، کہ وجود ساکن ہو جاتا ہے۔ بالکل، آنکھیں تاثیر رکھتی ہیں۔ ہر جذبے کا آئینہ آنکھیں ہی تو ہوتی ہیں۔ اس وقت ان دونوں کی آنکھوں میں ایک انچاہا سا جذبہ ایک تیز چمک کی مانند نمودار ہوتے دھیما پڑا تھا، اور دونوں یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹتے اپنا سر جھکا گئے۔ شکریہ صاحب جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ غفور صاحب اس کے قدموں میں جھکتے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے کہ وہ انہیں کاندھوں سے تھامتے نفی میں سر ہلا گیا۔ بے شک وہ انا پرست تھا، غرور اس کی ذات کا خاصہ تھا، لیکن وہ کسی کو حقیر جانتے اپنے آگے جھکانے کا قائل نہیں تھا۔ وہ زندگی میں تمام فیصلے سمجھ بوجھ کے ساتھ لیتا تھا، لیکن یہ فیصلہ وہ جذبات کی رو میں بہکتے لے گیا تھا۔ نہ جانے کیوں شربتی آنکھوں والی اس معصوم بے گناہ لڑکی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھنا اسے گوارا نہیں ہوا۔ وہ فارس بیگ تھا، اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اس جگہ سے دور چلے جانا۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ اس کے گریبان تک پہنچنے والے ہاتھ وہ اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن آج اسے اس لڑکی کی جان کی فکر ہوئی تھی۔ وہ اسے بچانے کی خاطر اسے اپنے نکاح میں لینے کو تیار تھا۔ غفور، تمہاری غیرت کو سلام ہے۔ تمہاری بیٹی منہ کالا کرتے پکڑی گئی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے تم پاؤں پڑتے شکریہ کہہ رہے ہو۔ سردار نے ناگواری سے کہا تھا۔ مجھے میری بیٹی پر یقین ہے سردار، میری بیٹی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس سازش کا اثر اس قدر گہرا ہوا کہ آپ سب کی آنکھوں کے آگے سیاہ پٹی سی بن گئی ہے۔ اس گاؤں میں عورتوں کو کب انصاف ملا ہے سردار جو آج میری بیٹی کو ملتا؟ غفور صاحب کا لہجہ تلخ ہوا۔ سردار لب بھیج گئے، اور یوں آخر ایک اندھیری اور تلخ رات کے آخری پہروں میں چاندنی بکھیرتا چاند اور برف سے ڈھکے پہاڑ، ایک شربتی آنکھوں والی معصوم سی لڑکی اور سبز آنکھوں والے خوبرو شہزادے کے نکاح کے گواہ بنے۔ سرد ہوائیں رخ بدلتے گویا اس نئے جوڑے کو مبارکباد دیتے ان دونوں کی روحوں کے ملن پر سرشار سی ہوئی تھی۔ کچھ وقت پہلے گلگت بلتستان کی خوبصورت زمین پر برف سے ڈھکے اونچے قداور پہاڑوں کے درمیان موجود اس گاؤں کی خوبصورتی کے چرچے عام تھے۔ سیاح یہاں آتے جہاں اس گاؤں کی خوبصورتی کے اسیر ہوتے تھے، وہیں یہاں کے سخت قاعدے قوانین بھی چرچاؤں میں شامل رہتے تھے۔ 5 دوستوں کا ایک ٹولہ اسلام آباد سے یہاں سیاحت کے لیے آیا تھا، جن کا خوش دلی سے قبیلے کے سردار نے استقبال کیا تھا۔ تقریباً 2 دن ہونے کو آئے تھے کہ ان سب کو یہاں رہتے ہوئے، اور آج وہ سب دوست سردار کی جانب سے دیے گئے اس چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں موجود اپنی ہی تصورات کو دیکھ رہے تھے۔ فرمان، کیا دیکھ رہا ہے تو؟ فرمان کو کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ سرمت نے پوچھا۔ فارس، زبیر، رومان اور اسد بھی اس کی جانب متوجہ تھے۔ یہاں کی ایک لڑکی بھاگ گئی ہے، شربتی آنکھوں والی، یوں گمان کرتی ہے جیسے ان پہاڑوں میں رہنے والی کوئی اپسرا ہو، کوئی پری ہو، فرمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی چمک اور خباثت دیکھتے وہ سب نفی میں سر ہلا گئے۔ فرمان، ہم یہاں سیاحت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہاں کی لڑکیوں پر نظر رکھنے کے لیے، اور تم بخوبی واقف ہو اس گاؤں کے اصولوں اور قواعد سے، کیوں اپنے اور اس لڑکی کی جان کے دشمن بن رہے ہو؟ اسد نے اسے سمجھانا چاہا۔
کچھ نہیں ہوگا، اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، بس تھوڑا سا وقت ہی تو گزارنا ہے۔ اور تم نہیں جانتے ان چھوٹے علاقوں کی لڑکیوں کو، کہیں نہ کہیں یہ ہماری پیش قدمی کے انتظار میں ہی ہوتی ہیں۔ فرمان اپنی عادت اور خصلت کے مطابق کہتے ان سب کو اس وقت ناگوار گزرا تھا۔ وہ ان کا دوست تھا، لیکن انہیں اس کی یہ بات انتہائی بری لگتی تھی۔ وہ حسن کا شیدائی تھا اور جہاں حسن دیکھتا اسے پانے کی ہر حد پار کر دیتا تھا۔ مختصر لفظوں میں کہا جائے تو وہ عیاش پسند طبیعت کا مالک تھا۔ سب کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے بہت کم عورتوں کو گھر سے باہر دیکھا ہے، وہ بھی پورے پردے میں۔ نہ جانے تم کس لڑکی کو دیکھ آئے ہو؟ سگریٹ کے گہرے کش بھرتا فارس طنزیہ لب و لہجے میں گویا ہوا۔ فرمان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ فارس بیگ سے محض اس کی دوستی نام کی تھی۔ وہ جس قدر اس کی وجاہت اور ترقی سے حسد کرتا تھا، لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، فرمان جوتے پہنتے اس کی بات کو نظر انداز کرتے گویا ہوا۔ اس وقت؟ رومان نے اچنبے میں مبتلا پوچھا۔ ہاں اس وقت، فرمان لاپرواہی سے کہتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فارس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑے اپنی جگہ سے اٹھتے قدم کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ یکدم آنکھوں کے سامنے ایک شربتی آنکھوں والی لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ صبح کا منظر آب و تاب سے ذہن کی اسکرین پر ابھرا۔ فرمان نے جب شربتی آنکھوں کا ذکر چھیڑا، اس کے دماغ میں فوراً اس لڑکی کا عکس ابھرا تھا جو دریا کنارے تیز ہوا سے پریشان ہوتے بار بار اپنا چہرہ ڈھکنے کی سعی کرتے پانی بھر رہی تھی۔ بھورے بال اٹکھیلیاں کر رہے تھے، دوپٹہ شرارت کرنے پر بضد تھا کہ بس اس کے بل کھاتے سراپے سے سرکتے ہوا کے دوش پر اڑ جائے۔ صبح صادق کے وقت سورج کی پہلی کرن کو ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر اترتے اس سنہری منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے وہاں پر آتے فارس بیگ کو اس وادی کی خوبصورتی اس لڑکی کے سامنے پھیکی سی پڑتی محسوس ہوئی۔ سورج کی کرن اس کے چہرے پر پڑتے اس کی شربتی آنکھوں کو مزید نمایاں کر گئی، جن میں جھنجھلاہٹ کا عنصر انہیں مزید حسین بنا گیا۔ سرد ہوائیں اس کی چھوٹی سی ناک اور پھولے پھولے عارض کو انار کی مانند سرخ کر رہی تھی، جبکہ گلابی لب مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ بے ساختہ فارس بیگ کا ہاتھ اپنے گلے میں ڈلے کیمرے کی جانب بڑھتے اس حسین منظر کو قید کر گیا۔ برف سے ڈھکی اس وادی میں اسے ایک اپسرا نظر آئی تھی، ایسا مکمل حسن اور معصومیت کہ وہ یکٹک بنا پلکیں جھپکائے اس منظر کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ منظر تھا ہی اس قدر حسین کہ اس کی کشش لمحہ بلمحہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کلک کی آواز پر منیبہ غفور اپنی جگہ سے اچھلتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شربتی آنکھیں تحیر سے پھیلیں اور لب ذرا سوا کیے وہ یکٹک فارس کی جانب دیکھتی گئی، جو حیرت کا اس قدر حسین مجسمہ دیکھ لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ کو ضبط نہیں کر پایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے منیبہ کو مزید حیرت ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ برق رفتاری اور ہڑبڑاہٹ کا مظاہرہ کرتے پانی کا مٹکا وہیں چھوڑے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپے وہاں سے بھاگی۔ فارس اس کی تیزی پر مدھم سا ہنستے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ جس حسین منظر کو وہ قید کرنے آیا تھا وہ تو قید نہ ہو سکا، البتہ اس حسین منظر سے لاکھ گنا حسین منظر اسے اپنا قیدی بنا گیا۔ وہ کھڑکی سے باہر غیر مرئی نقطے کو تکتے اس منظر کو یاد کر رہا تھا جب پوروں پر ہوتی جلن اسے ہوش کی دنیا میں لائے۔ فارس نے ختم ہوا سگریٹ پاؤں کے نزدیک پھینکا اور سر جھٹکتے اس منظر کے حصار سے آزاد ہوتے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ایک نازک وجود کو سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹا ایک گودام میں جاتا دیکھ وہ ٹھٹکا۔ کاندھے اچکائے وہ اس منظر کو نظر انداز کر جاتا اگر اس نازک وجود کے پیچھے فرمان کو جاتا نہیں دیکھتا۔ فرمان کے ارادے جاننے میں اسے پل نہیں لگے تھے۔ جبڑے بھینچے وہ تیز قدموں سے اپنے دوستوں کی پکار نظر انداز کرتا باہر نکلا۔ وہ سونے کے لیے بھی بستر پر دراز ہوئی ہی تھی کہ یکدم اسے یاد آیا کہ غفور صاحب نے اسے گودام سے چند لکڑیاں لانے کو کہا تھا تاکہ رات میں اگر آتش دان کی لکڑیاں ختم ہو جائیں تو اسے دوبارہ جلایا جا سکے، اور وہ دن بھر کی مصروفیت میں بھول ہی چکی تھی۔ غفور صاحب کے آرام کا خیال کرتے وہ خود ہی چادر اوڑھے ہاتھ میں لالٹین پکڑے گھر سے نکل پڑی، اس بات سے انجان کہ وہ ایک ہوس پرست انسان کی نظروں میں آ گئی ہے۔ گودام میں آ کر وہ ابھی لالٹین ایک جگہ رکھتے لکڑی اٹھانے آگے بڑھی تھی کہ قدموں کی آہٹ پر چونک کر مڑی۔
اپنے سامنے فرمان کو دیکھتے اس کا دل خوف کے سبب فل اسپیڈ سے دھڑکا تھا۔ اس شخص کی غلیظ نگاہوں کو اپنے وجود سے آر پار ہوتا محسوس کرتے وہ اس کے ارادوں کے بارے میں جان گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ مہمان ہیں ہمارے، مہمان بن کر رہیں، جائیں یہاں سے۔ لہجے کو سخت بنائے وہ پٹھانی لب و لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ چہرہ ابھی بھی تھکا ہوا تھا۔ محض شربتی تیش کا تاثر لیے آنکھیں نمایاں تھی۔ چل بیوٹیفل لیڈی، مانا غصہ تم پر جچ رہا ہے، لیکن میں یہاں صرف تمہارے دیدار اور پیار کو محسوس کرنے آیا ہوں، کچھ خاص وقت گزارنے۔ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ سر تپیر خباثت بھری نگاہوں سے منیبا کو دیکھتے گویا ہوا۔ منیبا کا ننھا سا دل کانپ اٹھا، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح بے شرمی کا مظاہرہ کرتے اپنی زبان سے غلاظت بک رہے ہیں۔ اپنے خوف پر تیش کا پیرہن اوڑھے وہ سرد موری سے کہتے وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھی کہ فرمان اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ بس کرو، یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اتار پھینکو یہ شرافت کا لبادہ، کچھ وقت گزار لو میرے ساتھ، دگنی قیمت دوں گا۔ منیبا کی کلائی جکڑے وہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ایک آنکھ ونگ کرتا کمینگی سے بولا۔ منیبا کا رنگ خفت اور اہانت کے سبب سرخ ہوا۔ اس انسان کی محض نظریں اور الفاظ ہی غلاظت سے بھرپور نہ تھے، یہ انسان خود غلاظت کا ڈھیر تھا۔ تیش اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے تلے منیبا کا ہاتھ اٹھا اور فرمان کے عارض پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ فرمان نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے تیزی سے ادھ کھلے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ بہت برت لی نرمی میں نے، پہلے تو آرام سے تمہارے نزدیک آنا چاہتا تھا، اب تم نے خود مجھے درندہ بننے پر مجبور کیا ہے۔ ایک ہی جسم میں منیبا تک آتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے، اسے زمین پر دھکا دیتے وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس پر جھکتے خرایا۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ منیبا اس کے چہرے کو ناخنوں سے نوچتے اس کی گرفت سے رہائی پانے کی تگ و دو کرتے چیخی، جب فرمان اس کے ہاتھوں کو جکڑے زمین سے لگاتے، دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اپنے دانتوں سے اس کی گردن پر کاٹتے اپنی درندگی کے نشان چھوڑنے لگا۔ منیبا کی دبی دبی چیخیں اس کے ہاتھ تلے دبنے لگی، بے بسی کے احساس تلے آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوئی۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتے اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص کا لمس اسے بچھو کے ڈنگ کی مانند محسوس ہوا تھا، جس کی چبھن اور زہر اس کی رگ رگ میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے قبل فرمان اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے حدود پار کرتا، وہاں آتا فارس یہ منظر دیکھتے تیش سے پاگل ہوتے، اس پر جھپٹتے اسے منیبا سے دور کر گیا۔ فارس! فرمان نے سنبھلتے اسے پکارا، جو خشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ منیبا تیزی سے زمین سے اٹھتی اپنے محافظ کی پشت کو تکنے لگی۔ اگر یہ شخص وقت پر نہیں آتا تو اس کی عزت اس سے چھین لی جاتی، جسے وہ سینٹ سینٹ کر سنبھالتی آئی تھی۔ دیکھ فارس، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، تجھے بھی موقع ملے گا۔ فرمان اب بھی باز نہیں آیا تھا غلاظت بکنے سے۔ منیبا اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی، خود کی ذات کے لیے الفاظ سنتے ایسے، میں تجھ جیسا بغیرت نہیں ہوں فرمان، منع کیا تھا تجھے، کہا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا، لیکن تو نہیں آیا۔ فرمان کی بات فارس کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا گئی تھی۔ وہ ایک ہی جسم میں اس تک آتے اس کا کالر جکڑے اس کے چہرے پر مکے رسید کرتا دھاڑا تھا۔ چھوڑ مجھے، مجھ سے نہیں کیا جاتا شرافت کا ناٹک، میں ایسا ہی ہوں اور خوش ہوں۔ فرمان اپنا آپ آزاد کرواتا چیخا۔ بہت جلد تو اپنی اس خصلت کے سبب پچھتائے گا فرمان، نکل جا یہاں سے۔ فارس اسے دھکا دیتے غرایا، پچھتائے گا تو نے اچھا نہیں کیا مجھ پر ہاتھ اٹھاتے۔ فرمان اسے دھمکی دیتے تیزی سے وہاں سے نکلا۔ فارس نے گہرا سانس بھرتے پلٹتے منیبا کی جانب دیکھا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ بھلا جس لڑکی کا خاکہ اس کے ذہن کے دریچوں پر نقش تھا، اسے روبرو دیکھتے وہ کیسے نہ پہچانتا۔ تم ٹھیک ہو؟ منیبا کو سر جھکائے سسکیاں بھرتا دیکھ فارس فکر مندی سے گویا ہوا۔ منیبا نے سر اٹھائے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور بے اختیاری میں آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی۔ یہ ایک بے اختیار عمل تھا، وہ شدید خوف میں مبتلا
یہ جسارت کر بیٹھی تھی، لیکن فارس بیگ کا وجود اس کی جسارت پر پتھر کا بنا تھا۔ وہ سانس روک کے اس کے سینے سے لگی ہچکیاں بھرتی۔ فارس بیگ کی سانسیں سینے میں کہیں مدفن کر گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیصری خوشبو اپنی پشت پر بندھا، اس کے ہاتھوں کا نرم گرم لمس، یہ سب ایک عجیب سی احساس میں فارس کو مبتلا کر گئے تھے۔ منیبہ، وہ جو بے اختیاری میں یہ جسارت کر بیٹھی تھی اور احساس ہو جانے پر دور ہونا چاہتی تھی، سماعتوں میں پڑتی ایک بے یقین شناسا آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بابا! غفور صاحب کو اپنی جانب بے یقین نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ نفی میں سر ہلاتے دھیمی آواز میں بڑبڑائی، یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے تمہاری بیٹی رات کے اندھیرے میں غفور؟ ان کے ساتھ آئے مردوں میں سے ایک مرد انتہائی حد تک آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ فارس سب کے اشتعال انگیز نگاہیں خود کی جانب مرکوز پاتے اپنا سر جھٹک گیا۔ نہیں نہیں بابا، ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا۔ منیبہ نے وضاحت دینی چاہی۔ ہم غلط سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے تم دونوں کو ایک دوسرے سے لپٹے دیکھا ہے۔ اگر یہ لڑکا ہمیں آگہی نہیں دیتا کہ تن تنہا تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو تو ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں پڑتا۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے تو کبھی اس لڑکے کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ مجمع میں موجود سردار فرمان کی جانب اشارہ کرتے بلند سخت لہجے میں بولے۔ فارس کو اب سمجھ آیا تھا کہ فرمان نے کیا سازش رچائی ہے، جبکہ منیبہ کی حیرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ جھوٹا ہے بابا، یہ میری عزت لوٹنے آیا تھا۔ انہوں نے تو میری مدد کی تھی بابا، مجھے اس درندے سے بچایا ہے۔ یہ شخص خود اپنا آپ بچانے کی خاطر ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے بابا۔ یہ دیکھیں بابا، اس شخص کی درندگی کے ثبوت۔ بے ربطگی سے کہتے وہ اپنی گردن ان سب کے سامنے عیاں کر گئی۔ فرمان بوکھلا سا گیا۔ جھوٹ یہ کہہ رہی ہے، اپنا گناہ بچانے کے واسطے یہ مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام عائد کر رہی ہے۔ پوچھیں اس سے کہ یہ رات کے اس پہر گودام میں کرنے کیا آئی تھی؟ میں تو تازی ہوا میں سانس لینے باہر آیا تھا، اور ان دونوں کو یہاں پا کر میں نے آپ سب کو بتانا مناسب سمجھا۔ مانا فارس میرا دوست ہے، لیکن میں غلط کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ فرمان نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیتے اپنا دامن بچایا۔ فارس نے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا۔ بابا، میرا یقین کریں بابا، آپ تو جانتے ہیں نا اپنی بیٹی کو۔ میں یہاں لکڑیاں لینے کے لیے آئی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا رات کو لکڑیاں چاہیے آتش دان کے لیے بابا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا۔ باقی سب کی بے یقینی بے اعتباری اس قدر تکلیف نہیں دے گی بابا جس قدر آپ کی بے اعتباری تکلیف کا باعث بنے گی۔ وہ سسکتے ہوئے کہتے ان کے ہاتھوں کو تھام گئی۔ پنچایت بٹھائی جا رہی ہے غفور، سب وہاں پہنچے۔ سردار اور باقی سب اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے فارس کے سینے سے لگے دیکھا تھا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بابا، منیبہ نے خاموش کھڑے غفور صاحب کو پکارا۔ مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر۔ محض چند لفظ انہوں نے ادا کیے اور منیبہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے آگے بڑھ گئے۔ کہنے کو یہ چند لفظ تھے، لیکن ان چند الفاظ نے منیبہ کو سانسیں بخشی تھیں۔ اس کے بہتے آنسو یک لخت تھم سے گئے تھے۔ لبوں پر بھیگی مسکان نے بسیرا کیا۔ اس کے بابا کو اس پر بھروسہ تھا۔ اسے اب کسی کے اعتبار کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا تھا نا پچھتائے گا۔ اس گاؤں کے قوانین بڑے سخت ہیں، دیکھتے ہیں فارس بیگ کیسے خود کو بے گناہ ثابت کرتا ہے۔ فرمان استہزائیہ کہتے ہنستے ہوئے وہاں سے نکلا۔ فارس نے گہرا سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود بھی ان سب کے پیچھے بڑھ گیا۔ غفور صاحب کی بیگم منیبہ کے بچپن میں ہی وصال کر گئی تھی۔ انہوں نے اکیلے منیبہ کی پرورش کی تھی۔ اپنی بیٹی کے کردار پر وہ آنکھ بند کر کے بھی بھروسہ کر سکتے تھے۔ فرمان نے گودام سے باہر نکلتے ہی سردار کے گھر جاتے انہیں جھوٹی اطلاع دی تھی کہ اس نے ایک لڑکی کو اپنے دوست کے ساتھ گودام میں تنہا دیکھا ہے۔ یہ بات ایک آگ کی مانند جو پورے قبیلے میں پھیل گئی تھی۔ غفور صاحب کے پاس جیسی یہ خبر پہنچی، وہ فوراً ان سب کے ساتھ گودام کی جانب بڑھے جہاں اپنی بیٹی منیبہ کو دیکھتے وہ بے یقین ہوئے تھے۔ دہش اور اشتعال میں آتے وہ شاید اس وقت ہی اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتے اگر انہیں اپنی تربیت اور اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہیں منیبہ کے آنسو، اس کی آنکھیں جو پانی کی طرح شفاف تھیں، وہ سچائی چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ اگر پوری دنیا بھی منیبہ کے خلاف ہو جاتی وہ پھر بھی اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دیتے۔
ان کے نزدیک ان کی بیٹی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ جرگے میں موجود تمام افراد کے سامنے منیبا نے بارہا وضاحت دی، لیکن کسی نے بھی ان کا یقین نہیں کیا، اور آخر کار جب وہ مرنے کے لیے تیار ہوئی تو فارس بیگ نے پھر اس کا محافظ بنتے اسے بچاتے اپنے نام کیا۔ حال صبح کا آغاز ہلکی برف باری کے ساتھ ہوا تھا۔ موسم پہلے سے سرد ہو گیا تھا اور واپسی کے تمام راستے اس وقت کسی حادثے کے پیش نظر بند کر دیے گئے تھے۔ وہ ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھامے کشمکش کا شکار کمرے کے دروازے سے باہر کھڑی تھی۔ غفور صاحب فارس کو اپنے گھر لے آئے تھے اور اب منیبا کو کمرے میں قدم رکھتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رشتہ ایک مجبوری کے تحت بندھا تھا، نہ اس رشتے میں چاہت تھی نہ اس شخص کی خوشی، وہ زبردستی اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی۔ یہ شاید اس شخص نے اس کی جان بچانے کی خاطر اسے قبول کیا تھا۔ مختلف سوچوں نے ذہن کو جکڑا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ وہ کمرے میں جاتی اور وہ شخص تلخ جملوں کا استعمال کرتے اسے تکلیف دے جاتا۔ یہی بات اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ تھوک نگلتے تمام باتوں کو پشت پر ڈالتے وہ ہمت مجتمع کرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ شربتی آنکھیں اٹھائے اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص کی جانب دیکھا، جس کی چوڑی برہنہ توانا پشت اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس قدر ٹھنڈ میں یہ شخص شرٹ لیس تھا۔ منیبا جھرجھری سے بھر گئی، شرم کا احساس بھی غالب آیا۔ سنیں۔ چند ثانیے خاموشی سے سرکنے کے بعد منیبا نے بالآخر اسے پکار ہی لیا۔ فارس جو اپنے تخیل میں الجھا ہوا تھا اس پرنم آواز پر چونکا، پلٹتے دروازے کے پاس کھڑی منیبا کی جانب دیکھا، جس کے سرخ عارض اس وقت حد سے زیادہ سرخ پڑتے اس کی شرم کا پتہ دے رہے تھے۔ اٹھتی گرتی گھنی پلکیں، کپ کپاتے لب اور روایتی لباس میں ملبوس یہ لڑکی پھر فارس بیگ کو مبہوت کر گئی تھی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دل کی بات زبان پر آئی، وہ کب سے اس کا ہی تو منتظر تھا۔ منیبا کا دل خوف کے سبب سکڑ کر پھیلا۔ یقیناً یہ شخص اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں، آپ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ رشتہ مجبوری میں باندھا گیا ہے، مجھے آپ پر مسلط کیا گیا ہے، یا آپ نے رحم کھاتے میری جان بچانے کے واسطے مجھے قبول کیا۔ میں سب جانتی ہوں، میں آپ کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ آپ میرے حقوق پورے کریں۔ آپ چاہے تو مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے شہر بھی جا سکتے ہیں، میں آپ کو روکوں گی بھی نہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ ساری باتیں کہہ گئی۔ لہجہ رندھا ہوا تھا، بائیں آنکھ سے آنسو بہتے اس کے سرخ اور سفید عارض پر شبنم کے قطرے کی مانند چمکے تھے۔ پل بھر کے لیے وہ چونکا، حیرت کے سبب لب واہ ہوئے، اور اگلے ہی پل اس کا چھت پاڑ قہقہا لکڑی کے اس خوبصورت کمرے میں گونج اٹھا۔ منیبا جو اپنے تئیں اس کی سب تلخ باتوں کو دہراتے جواب بھی دے گئی تھی، قہقہے کی آواز پر اچنبھے سے اس کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر اس کی پلکوں سے چپکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کئی غزلیں پڑھی تھیں، کئی نظمیں شاعروں نے لکھی تھیں، عورتوں کی ہنسی پر، ان کی چھنکار پر، ان کی ہنسی کی دلکشی اور خوبصورتی پر، لیکن شاعر مرد کے قہقہے کی خوبصورتی بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خوبرو سبز آنکھوں والا شہزادہ ہنستے ہوئے اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ منیبا کا دل شور مچاتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ کسی صنف مخالف کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھنے والی لڑکی اسے یکٹک دیکھے گئی۔ اس کی ہی نظروں کی تپش تھی جسے محسوس کرتے وہ خاموش ہوا، لیکن لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ہنستا ہوا حسین لگتا ہونا منیبا کی جانب قدم بڑھاتے وہ گھمبیر لہجے میں بھویں ریز کرتے گویا ہوا۔ منیبا نے سر ہلاتے جواب دیا۔ اس وقت وہ اس شخص کی وجاہت کے حصار میں قید تھی۔ میرا نام جانتی ہو؟ یہ غیر متوقع سوال اس حصار کو توڑ گیا تھا جو منیبا کے گرد بندھا تھا۔ ننھی سی پیشانی پر بلوں کا جال بچھا۔ فارس اس کے انتہائی نزدیک آتے، اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر اپنا چہرہ لاتے اس کے جواب کا منتظر ہوا۔ اس قدر نزدیکی پر منیبا کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ فارس بیگ۔ اسے جواب کا منتظر پاتے وہ دھیمی آواز میں بولی، میں فارس بیگ ہوں۔ اپنے اوپر کسی کو مسلط کرنا تو دور کی بات، میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل ہی نہیں کرتا جو مجھے ناپسند ہوں بیگم۔
اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس تھامے وہ اس کی دائیں طرف موجود ٹیبل پر رکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مطلب؟ منیبا کے ذہن سے گزر گئی اس کی بات۔ تم بہت معصوم ہو، ہر بات کا مطلب سمجھاتا رہوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ فارس کی لو دیتی نگاہیں اس کے نقوش کی گہرائی سے معائنہ کر رہی تھیں۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے منیبا اپنا سر جھکا گئی۔ مطلب یہ کہ تم مجھ پر زبردستی مسلط نہیں ہو۔ یہ رشتہ بنا چاہے جس طرح بھی ہو، لیکن اب میرے لیے مجبوری نہیں ہے۔ تم پسند ہو مجھے، دھیرے دھیرے محبت بھی ہو جائے گی۔ مجھے اس رشتے کو نبھانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آج نہیں تو کل شادی کرنی ہی تھی، تم سے ہی صحیح۔ تم معصوم ہو، بھولی ہو، خوبصورت ہو۔ لہجہ تپش زدہ ہوا، آنکھیں خمار کے جذبے سے پر ہوئیں اور لفظ منیبا کی دنیا تہ و بالا کر گئے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے بارے میں، اس کے بالکل الٹ وہ اس سے پیش آ رہا تھا۔ آنکھیں حیرت کے سبب پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان لفظوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اس کی پسند ہے اور دھیرے دھیرے محبت بھی ہو جائے گی۔ ان لفظوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا اگر اس کی آنکھوں سے جذباتوں کا سمندر نہ چھلک رہا ہوتا۔ فارس شاہ کو اس کی یہ شربتی آنکھیں بھا سی گئی تھیں جو ہر تاثر کا اظہار کرتی تھیں۔ اب اگر تمہیں میں پسند نہیں، وہ الگ بات ہے۔ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے اس سے دور ہوا۔ منیبا نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ آپ کو میں پسند ہوں؟ پر کیسے؟ کیوں؟ لڑکھڑاتا لہجہ تھا اور چہرے پر محض معصومیت ہی معصومیت۔ مجھے تم پسند ہو۔ اس کا انداز اپنائے وہ شوخ لہجے میں گویا ہوتے یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ منیبا سٹ پٹا سی گئی، وجود سنسناہٹ میں ڈوبا جب سورج کی کرنیں تمہاری ان شربتی آنکھوں کو چھوتے انہیں مزید روشن اور ان کی گہرائی واضح کرنے لگیں۔ مجھے تب تم پسند آئیں جب تمہاری یہ گھنی زلفیں تمہارے رخسار سے اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ مجھے تب تم پسند آئیں جب سردی کی شدت سے تمہارے یہ عارض اور یہ چھوٹی سی ناک سرخ تھی۔ مجھے تب بھی تم پسند آئیں جب مجھے دیکھتے تمہاری یہ آنکھیں آخری حد تک پھیلیں۔ مجھے جب تم پسند آئیں جب تم مجھے اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتے میرے سینے میں سمائیں۔ مجھے جب تم پسند آئیں اور جب تم پے در پہ جملے ایک ہی سانس میں کہتے اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پائیں۔ مجھے تب تم پسند آئیں۔ مجھے تم اس وقت اپنی باہوں میں قید پسند آئیں۔ اس کی آنکھیں، بال، عارض اور ناک پر لب رکھتے کہتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھمبیر لہجے میں اپنی بات مکمل کر گیا۔ منیبا کان کی لو سے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی۔ بس کریں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اپنے دل کو یوں بے قابو ہوتا دیکھ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرتے گویا ہے، اب اس دل کا تعلق مجھ سے ہے۔ یہ تب تک دھڑکے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتے انتہائی نرمی اور محبت سے کہتے وہ مسکرایا۔ شرم کا احساس منیبا پر اس قدر غالب آیا کہ اس کے لب الفاظ ادا کرنے سے انکاری ہوئے۔ وہ پل بھر کے لیے اس شخص کی جذبات سے پر نگاہوں میں نہیں دیکھ پائی۔ تم نے بتایا نہیں تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی مہک میں سانسیں بھرتے فارس نے اپنے تن بدن میں سکون سرایت کرتا محسوس کیا۔ اچھے لہجہ لرزیدہ ہوا۔ اس شخص کی جسارتیں اسے کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ صرف اچھا؟ فارس کو اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھتے سختی سے پوچھا، آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر تو بیویوں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ سر جھکائے کمر پر سرسراتے ہاتھ اس کے لمس کو محسوس کرتے معصومیت سے اس نے جواب دیا، یہ جواب تھوڑا بہتر ہے، باقی کے سوال جواب کل۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ خمار کی لالی نگاہوں میں جگہ بنا چکی تھی، جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ اس لڑکی کی قربت کے لیے وہ بے چین ہوا تھا۔ اسے بازوؤں میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب بڑھتے اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کی گردن پر جھکتے جھکتے رکا۔ منیبا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی اپنے لب چبانے لگی۔ آئندہ کے بعد تمہاری طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے بیگم، یہ میرا وعدہ ہے۔
اس کی گردن پر موجود فرمان کی درندگی کے نشان دیکھتے وہ سنجیدگی سے کہتے، اس کی گردن پر جھکتے، اپنے لبوں کا نرم لمس چھوڑتے، ان پر مرہم رکھنے لگا۔ اس کے وعدے کے بھروسے منیبہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی اور فارس اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ جب پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کا سراپا، اس کا چہرہ لاکھ جھٹکنے کے باوجود اس کے ذہن سے ہٹنے سے انکاری تھا، اور پھر فرمان کو اسے چھوتے دیکھ اس کے سینے میں جو ابال اٹھے تھے وہ پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ اسے اپنے نکاح میں لینے سے پہلے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا، شاید اسی لیے کہ دل اپنی پسندیدگی کا اظہار کر گیا تھا اور دماغ بھی دل سے متفق تھا۔ جب وہ پسند تھی اور اس کی بن چکی تھی تو دوری بنائے رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس رشتے کو دل سے قبول کرتے وہ منیبہ کو اپنی بیوی کا درجہ دے گیا تھا۔ آپ واپس آئیں گے نا؟ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ توڑتے عارض پر بہنے سے روکتے ہوئے اس سے گویا ہوئی، جو لبوں پر آسودہ مسکان لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وعدہ دیا ہے، توڑوں گا نہیں، جلد آؤں گا تمہیں لینے میری جان۔ منیبہ کے ماتھے پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتے اس نے پھر اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ تقریباً 3 دن بعد موسم صاف ہوا تھا، راستے کھول دیے گئے تھے۔ فارس کے باقی دوست تو اگلے ہی دن وہاں سے نکل گئے تھے کہ مزید وہاں رہنا وہ اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے، جبکہ فرمان بھی اس رات کے بعد گاؤں میں نظر نہیں آیا تھا، اور آج فارس بھی واپس اسلام آباد جا رہا تھا تاکہ وہاں اپنی والدہ اور بہن کو سچائی بتائے اور اس کے بعد ان کے ہمراہ منیبہ کو لینے آئے۔ میں انتظار کروں گی، منیبہ نے اس کے لمس کی تاثیر کو محسوس کرتے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ میں جلد آؤں گا لینے، تمہاری ساس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھنا بیگم۔ اس کے گال کو ہاتھ کی پچھ سے سہلاتے وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا۔ منیبہ سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ بابا، اپنا اور میری بیوی کا خیال رکھیے گا۔ فرمان مزید اس کے پاس نہیں ٹھہر سکتا تھا، اگر کچھ پل مزید وہاں ٹھہرتا تو مشکل ہو جاتا اس کا جانا۔ غفور صاحب سے کہتے وہ سردار کی جانب سے ملی گئی جیپ میں سوار ہوا۔ منیبہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوئی۔ ایک طویل ہچکی بھرتے اس نے جیپ کو اپنے سامنے سے گزرتا دیکھا اور اس کی یہ سسکی فارس کی سماعتوں تک پہنچتے اس کا دل چیر گئی۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ اب ایک پل کی جدائی بھی سہانے روح تھی۔ غفور صاحب اسے شدتوں سے روتے دیکھ اپنے سینے سے لگا گئے۔ ان 3 دنوں میں اس قدر خوشی انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھی تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے فارس جیسا ہمسفر ان کی بیٹی کے نصیب میں لکھا تھا۔ فارس نے پلٹتے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ دل ہمک ہمک کر اسے دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ منیبہ فارس خان کو اپنا اسیر کر گئی تھی۔ آسودگی سے مسکراتے یہ کہتے وہ سیٹ کے پشت سے اپنا سر ٹکا گیا، ارادہ جلد از جلد واپس لوٹتے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانے کا تھا۔ 3 ماہ بعد 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ کہنے کو تو یہ فقط 3 ماہ تھے، لیکن کوئی منیبہ سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ یہ 3 ماہ ایک طویل عرصہ تھے۔ اس نے کہا تھا وہ انتظار کرے کہ اس کے نصیب میں انتظار ہی لکھ دیا گیا تھا۔ روز وہ اس شخص کی راہ تکتی جو وعدے دے کر گیا تھا واپس لوٹ آنے کا، لیکن وعدے کا پاس نہ رکھ سکا۔ چل بیٹا۔ غفور صاحب نے دروازے پر تالا لگاتے بیگ کاندھے پر ڈالے کہا۔ کیا وہ ہمیں مل جائیں گے بابا؟ سدھ بدھ کھوئی دیوانی کی مانند وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ غفور صاحب کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ ان کی بیٹی ایسی تو نہیں تھی جیسی اب بن گئی تھی۔ محبت روگ ہوتی ہے، نہ جینے لائق چھوڑتی ہے اور نہ مرنے کے قابل۔ انسان زندگی اور موت کے درمیان پھنستے ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، جیسے وہ بن گئی تھی۔ سردار نے پتہ معلوم کر کے دیا ہے اس کے گھر کا، مل جائے گا انشاءاللہ۔ مزید انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں جا کر اسے بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے وعدے کا سہارا دیتے کسی کو چھوڑ آیا ہے۔ چل میرے ساتھ۔ غفور صاحب اس کا ہاتھ تھامے اسے پیار سے پچکارتے آگے بڑھے۔ شربتی آنکھیں جو الوہی چمک سے ہمیشہ وقت پر رہتی تھیں، ان میں اب محض ویرانی اور انتظار قید تھا۔ گلابی لب جو چھوٹی چھوٹی بات پر مسکرانے کے عادی تھے، وہ اب خاموش رہتے تھے۔ یہ ہجر کی
اس کی آنکھوں کی چمک اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ چھین گیا تھا۔ کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ اسلام آباد کے پوش علاقے میں موجود اس عالیشان بنگلے کے باہر کھڑے تھے جب ایک دیدہ زیب لباس میں ملبوس عمر رسیدہ خاتون ان کے نزدیک گاڑی روکتے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے گویا ہوئیں۔ منیبہ اور غفور صاحب فوراً ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہمیں فارس بیگ سے ملنا ہے، یہ انہی کا گھر ہے نا؟ غفور صاحب اپنا تعارف کروانے لگے تھے کہ کچھ سوچ کر وہ بات بدل گئے۔ فارس کا نام سنتے ان خاتون کے چہرے کی رنگت بدلی تھی، تاثرات میں بھی تبدیلی آئی۔ غفور صاحب اور منیبہ کے مابین نگاہوں کا تبادلہ ہوا، ضرور کچھ ان سے پوشیدہ تھا۔ منیبہ کا دل کسی انہونی کا سوچتے سست روی سے دھڑکنے لگا۔ یہی گھر ہے ان کا، لیکن آپ کون ہیں؟ تعارف دیں اپنا۔ فریال بیگم اپنے تاثرات پر قابو پائے سوالیہ گویا ہوئیں۔ میں غفور اور یہ میری بیٹی ہے اور فارس بیگ کی بیوی بھی۔ وہ جو بمشکل اپنے تاثرات پر قابو رکھ پائی تھی۔ غفور صاحب کی بات سنتے دھچکا سا کھا گئیں، آنکھوں میں تحیر اور استعجاب امڑ آیا۔ کیا ثبوت ہے آپ کی بیٹی میرے بیٹے کی بیوی ہے؟ اپنے سامنے بیٹھے غفور صاحب کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوئیں۔ یہ رہا نکاح نامہ، اس سے بڑھ کر اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو ایک بار میری بیٹی کی ویران آنکھوں میں جھانک لیں جو آپ کے بیٹی کی جدائی میں زندہ لاش بن گئی ہے۔ فارس کے دیے گئے وعدے کے سبب یہ زندہ ہے، ورنہ تو کب کا سانس اس کے وجود سے دغا دے جاتی۔ ہم غریب لوگ ہیں بہن، ہمارے لیے ہمارے بچوں کی خوشیاں ہی دولت ہوتی ہیں۔ خدا را اپنے بیٹے کو بلائیے، بولیں اس سے کہ میری بیٹی کی خوشیاں اسے لوٹا دے، اسے زندگی کے رنگوں سے دوبارہ آشنا کروا دے، اپنے وعدے کا پاس رکھے۔ غفور صاحب کا لہجہ رند گیا۔ فریال بیگم نے بغور خاموش بیٹھی منیبہ کی جانب دیکھا جس کی ویران آنکھیں اس کی محبت اور ہجر کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہی تھی۔ محبت کرتی ہو میرے بیٹے سے؟ فریال بیگم اب منیبہ سے مخاطب ہوئی۔ محبت چھوٹا لفظ ہے، آپ کے بیٹے نے محبت کرنا سکھائی اور اس کے ہجر نے عشق کرتی ہوں میں آپ کے بیٹے سے۔ ان کا پوچھنا تھا کہ ٹپ ٹپ آنسو منیبہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بھیگی آواز میں اپنے عشق کا اظہار کرتے وہ ان کے نزدیک آتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ ان کی والدہ ہیں، وہ آپ کی بات تو ضرور مانیں گے۔ جانتی ہیں ہر رات خواب میں آتے ہیں، میں کہتی ہوں رک جاؤ لوٹ آؤ پر نہیں آتے، بس مسکراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بابا بننے والے ہیں، میں ان سے اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں لوٹ رہے میرے پاس۔ آپ ان سے کہیں نا کہ آ جائیں میرے پاس یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میں اتنے دن ان کے بغیر جی لی، اب اور سکت نہیں بچی ہے مجھ میں۔ انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے، انہیں بولیں کہ وہ وعدے کا پاس نہیں رکھ سکتے تو میں خود ان کے در پر آ گئی ہوں۔ فریال بیگم کا ہاتھ تھامے وہ وصیت سے پر لہجے میں کہتی۔ غفور صاحب اور فریال بیگم کے دل پر آرے کی مانند وار کرتے ان کے دل کو تڑپنے پر مجبور کر گئی۔ فریال بیگم نے اب اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس کا سراپا واضح کر رہا تھا کہ وہ مامتا کے سفر پر گامزن ہو چکی ہے۔ میں تو کہتی ہوں لوٹ آئے لیکن نہیں سنتا، تم کہہ کر دیکھو، شاید تمہاری بات مان لے۔ فریال بیگم مبینہ کے عارض پر ہاتھ رکھتے پرنم لہجے میں گویا ہوئیں۔ منیبہ ٹھٹکی۔ کہاں ہے وہ؟ سوال پوچھا۔ 3 ماہ پہلے وہ گھر آ رہا تھا جب ایک ٹرک سے ٹکراؤ ہوا اور میرا بیٹا جیتے جی زندہ لاش بن گیا۔ 3 ماہ سے کوما میں ہے وہ۔ جس قدر شدت سے تم اس سے عشق کرتی ہو یقیناً وہ بھی تم سے اس قدر عشق کرتا ہوگا۔ چلو میرے ساتھ اور اس سے کہو، شکوہ کرو، گیلا کرو، شاید تبھی وہ یہ چپ توڑے، ہمارے پاس لوٹا۔ منیبہ کو زمین سے اٹھاتے وہ اسے اپنے پاس بٹھائے، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ منیبہ کو لگا کہ اس کے وجود میں جان باقی نہ رہی ہو۔ 3 ماہ وہ اذیت میں رہی تھی تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا تھا۔ آنسو میں شدت در آئی۔ اس خبر کا اثر اس قدر زور آور تھا کہ وہ حواس کھوتے فریال بیگم کی گود میں جھول گئی۔ منیبہ، فریال بیگم اور غفور صاحب کی چیخ بیک وقت اس عالیشان لاؤنج میں گونجی۔ قدم من بھاری ہوئے تھے، سانسیں بھرنے میں دشواری ہو رہی تھی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسوں کی برسات جاری تھی۔ وہ خوبرو سبز آنکھوں والا مرد جو اس کا عشق اس کا محافظ تھا، اس کے سامنے مشینوں میں جکڑا لیٹا ہوا تھا۔ گھٹن کا احساس بڑھ گیا تھا،
سینے میں ناقابل برداشت تکلیف اٹھی تھی جو اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہیں، وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ ایسا تو نہ تھا، خواب میں بھی وہ حشاش بشاش اس کے پاس آتا تھا۔ فارس کے نزدیک آتے ہی وہ آکسیجن ماسک لگے اس کے چہرے کو دیکھتے، اپنے لب کو چلتے سسکیاں ضبط کرتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ایسے تو نہیں بھیجا تھا میں نے آپ کو، اچھے نہیں لگ رہے ایسے۔ دیکھیں آپ نہیں آئے تو میں چلی آئی۔ آپ کہتے تھے نا کہ دھیرے دھیرے محبت ہو جائے گی، دھیرے دھیرے تو عشق ہو گیا یار آپ سے۔ وعدہ دیا تھا آپ نے، کیوں پورا نہیں کیا وعدہ؟ آپ جانتے ہیں کس طرح دن گزارے ہیں میں نے؟ صبح سے شام میری آنکھیں دروازے کی چوکھٹ کو تک رہی ہوتی تھیں کہ اب میرے فارس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے، لیکن نہیں آئے آپ۔ فارس نہیں آئے آپ کو نہیں پسند میں، آپ کو نہیں ہوئی محبت مجھ سے۔ ہوتی تو یوں نہ ہوتے آپ، نہ آپ کو ہمارے بچے کی فکر ہے فارس۔ ہجر کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ شاید کچھ اس طرح کہ صحرا میں بھٹکتا مسافر بھوک اور پانی سے نڈھال کوئی خیمہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کہ ایک مسافر اپنی منزل کی تلاش میں ننگے پاؤں تپتے سڑک پر چل رہا ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح کہ چاروں جانب محض آگ ہی آگ ہے اور فرار کی کوئی راہ نہیں، اسی آگ میں جلتے ختم ہونا ہے۔ اس کے آنسو فارس کے سینے پر گر رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان متزلزل آواز میں گویا ہوئی، لوٹ آئیں فارس، میں آپ کی راہ تک رہی ہوں، ہمارا بچہ آپ کا منتظر ہے، لوٹ آئیں فارس، آپ کی منیبہ آپ کے بنا ادھوری ہے، اس سے قبل کہ میری سانسیں مجھے دغا دے جائیں، لوٹ آئیں، اٹھیں، مجھے پکاریں، مجھے سینے سے لگائیں، مجھے احساس دلائیں کہ ہاں میرا محافظ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، میری سماعتیں آپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہیں، میری روح آپ کا لمس محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ آ جائیں واپس فارس، کھولیں آنکھیں، دیکھیں مجھے، دیکھیں آپ کی جدائی نے کیا حال کر دیا ہے میرا فارس۔ اٹھ جائیں پلیز، خدا کے لیے اٹھ جائیں، مزید امتحان نہیں لے میرا، میں مر جاؤں گی فارس۔ فارس کے سینے پر اپنے لب رکھتے وہ بلند آواز میں روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ گلاس وال سے جھانکتے فریال بیگم، ان کی بیٹی عافیہ اور غفور صاحب نم نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کی التجاؤں اور فریادوں کا نتیجہ تھا کہ فارس کے ہاتھ نے حرکت کی۔ خدا اپنی بندی پر مہربان ہو گیا تھا، شاید اس کی آزمائشوں کا وقت ختم ہو چلا تھا، اسے اس کے صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ منیبہ چونکی، گلاس وال سے ان دونوں کو دیکھتے وہ سب بھی حیرت زدہ ہوئے۔ ڈاکٹرز کو بلائیں بابا، فارس نے ہاتھ ہلایا ہے بابا، منیبہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے چیخی۔ غفور صاحب تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگے۔ فریال بیگم اور عافیہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ فریال بیگم نے روتی ہوئی منیبہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ جاؤ مل لو اس سے، غفور صاحب کوریڈور میں بیٹھی منیبہ کے نزدیک آتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ منیبہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ان کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ فریال بیگم اور عافیہ اس کے پاس تھیں، لیکن وہ اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ کیوں؟ غفور صاحب کو اس کا نہ جانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے بابا، منیبہ نے دھیمی آواز میں بتایا۔ کس بات سے؟ غفور صاحب اس کے برابر میں براجمان ہوئے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں بھول گئے ہیں۔ اگر میں انہیں یاد نہیں رہی تو بابا، میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت برداشت نہیں کر سکوں گی بابا، آپ کی بیٹی اس قدر مضبوط نہیں ہے، منیبہ نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ غفور صاحب اس کی حالت سمجھتے اسے سینے سے لگا کر، خدشات میں مبتلا رہو گی تو کبھی منزل نہیں حاصل کر پاؤ گی، اٹھو، جاؤ، ملو اس سے، بھول جائے تو یاد دلاؤ کہ تم بیوی ہو اس کے بچے کی ماں۔ ایسے ڈر کر رخ پھیرے بیٹھنے سے وقت برباد کر رہی ہو میری جان۔ نکاح جیسا خوبصورت رشتہ ہے تم دونوں کے درمیان، اور جانتی ہو جب نکاح میں دو وجود ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو ان کی روحیں بھی ملاپ کرتی ہیں۔ تمہاری روح اس کی روح کی ساتھی ہے، ایسے کیسے وہ تمہیں بھول جائے گا؟ چلو
اٹھو۔ غفور صاحب اسے محبت سے سمجھاتے اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں بابا، منیبا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن غفور صاحب اس کی بات پر کان نہ دھرتے اسے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا! کمرے میں داخل ہوتے اس نے غفور صاحب کو پکارا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ وہ غفور صاحب سے ہاتھ چھڑائے باہر جانا چاہتی تھی کہ فارس کی گمبھیر آواز پر اپنی جگہ ساکن ہوئی۔ اتنی بھی کیا ناراضگی کہ ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہیں بیگم؟ وہی لہجہ، محبت اور نرمی سے بھرپور۔ وہ کیسے بتاتے کہ کس قدر تڑپی تھی وہ اس آواز کو سننے کے لیے۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ پلٹتے بھیگی آواز میں پوچھا۔ زندگی کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ محبت سے لبریز لہجے میں جواب آیا۔ مبینہ آنکھیں بند کیے رو پڑی۔ آ جاؤ بیگم، اتنے ماہ دور رہ لی، اب تو یہ دوریاں مٹا دو۔ اپنے بازو وا کرتے وہ اپنے وجود سے اٹھتی تکلیف کو بھولے مسکراتے ہوئے بولا، اور منیبا تیزی سے بھاگتے اس کے سینے سے لگی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا فارس، بہت یاد کیا، بے حد۔ یہ ہجر آپ کی مبینہ کو جیتے جی مار گیا فارس۔ اگر آپ بھی مجھ سے نہ ملتے تو میں مر جاتی۔ آپ سے دوری نصیب میں آئی تو جانا کہ محبت کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن ہجر سہنا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے گویا ہوتے فارس کی آنکھیں بھی نم کر گئی۔ معاف کر دو یار، اتنی تکلیفیں برداشت کی تم نے میری وجہ سے، اور اتنا انتظار بھی کروایا تمہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ اس کے بکھرے بال صحیح کرتے معافی مانگ رہا تھا۔ کیا تھا یہ انسان؟ کیوں اس قدر حسین تھا؟ پہلے اس کا محافظ بنا، پھر اس کی محبت اور پھر اس کا عشق، اور اب اپنی نہ کردہ غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ آپ کی تو غلطی نہیں، یہ سب تو ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ ہم دونوں کو تو ہجر کا زہر پینا تھا فارس۔ منیبا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ دونوں نے برابر تکلیف برداشت کی۔ آپ اتنے ماہ تکلیف میں رہے اور میں آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ اس کے آنسو بار بار صاف کر رہا تھا، اور وہ پھر رو کر اپنے عارض بھگو رہی تھی۔ ابھی تم نے کہا نا نصیب میں لکھا تھا، پھر نصیب کو کون بدل سکتا ہے بیگم؟ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ میری شربتی آنکھیں دیکھو کیسے سوج چکی ہیں۔ بس کرو اب، آنسو نہیں گرنا چاہیے تمہارا، وہ نرمی سے کہتے آخر میں اسے ڈپٹ گیا۔ خوشی کے آنسو ہیں، منیبا نے وضاحت دی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہی نہیں برداشت، چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے۔ خبردار جب تم نے ظلم ڈھایا ان آنکھوں پر، ان آنکھوں میں تو میری جان بستی ہے۔ فارس سختی سے اسے وارن کرتا اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ آپ ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے فارس، منیبا منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں مگن سب چیزیں فراموش کر بیٹھے تھے، اور تم روتے ہوئے، فارس نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ آپ پاس رہیں پھر کیوں رہوں گی بھلا؟ بلکہ آپ کی موجودگی میں تو میں اور ہمارا بچہ سدا خوش رہیں گے۔ آپ ٹھیک ہیں، اب ہمارے پاس ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس وعدہ کریں کہ آئندہ آپ کبھی مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، مجھ سے دور نہیں جائیں گے، وعدہ دیں۔ وہ اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائے اس سے وعدہ مانگ رہی تھی، اور وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہمارا بچہ، فارس کے لبوں نے بن آواز جنبش کی، اور مبینہ اس کے لبوں کی جنبش سمجھتے اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس طرح تو وہ اسے خوشخبری نہیں سنانا چاہتی تھی، پر اب مزید چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں فارس، شرمیلے لہجے میں وہ سر جھکائے کہتے فارس کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا گئی۔ یا اللہ، میں کہیں پھر خوشی کے مارے کوما میں نہ چلا جاؤں۔ فارس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے صدمائی آواز میں کہا۔ فارس! فریال بیگم اور منیبا کی تنبیہ کردہ آواز فوراً وہاں گونجی۔ مذاق کر رہا تھا یار، فارس فوراً سے کان پکڑتے بولا۔ دونوں جس طرح خون آشام نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ ان دونوں سے ہی ڈر گیا تھا۔ انتہائی بیہودہ مذاق تھا۔ دونوں یک زبان بولی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھائی، سب میں نظروں کا تبادلہ ہوا، اور پھر ہاسپٹل کا یہ کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ فارس نے محبت باش نگاہوں سے اپنی محبت کو دیکھا، اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ اس کی زندگی کا حاصل یہی لوگ تو تھے، جبکہ غفور صاحب بیٹی کے چہرے پر پہلے والی شادابی دیکھتے پرسکون ہوتے۔
اپنے رب کے شکر گزار ہوتے۔ بے شک وہ رب اپنے بندوں کی زندگی میں آزمائشیں ڈالتے، ان کا صبر دیکھتے، انہیں بہترین سے نوازتا ہے، اس قدر خوشیوں سے جھولی بھر دیتا ہے کہ سمیٹ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔